رمضان كالفاضع. بسم الله الرحمن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين المكرمين الذين أرحم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقال سبحانه وتعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن كتابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العلي العظيم. صدق محمد. بظاہر کسی لفظ کے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں. اور یہ شام غریبوں کی مجلس ہے، اور یہ غریبوں کی شام ہے، بے کسروں کی شام ہے، پیاسوں کی شام ہے. اور میں تھوڑا سا رک کر کے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پروردگار شہدائے کربلا کے صدقے ہم نے جو بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں ہم سب نے جو خدمات کا نذرانہ پیش کیا، پروردگار اسے قبول فرمائے. یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے نذرانے اگر قبول ہو جائے تو یقین جانیں کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور آج شام غریبہ ہیں،
جناب زینب ام کلثوم کا واسطہ پروردگار تجھے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ شاید ہم نے بہت بڑی غلطیاں بھی کی ہوں گی ایام اعظام میں، ہم نے حق ادا نہیں کیا، پروردگار تو ہماری غلطیوں کو نظر انداز فرما، ہمارے صرف حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ شب یہ وہ شب ہے، قیامت کی شب ہے، یہ ایسی رات ہے کہ میں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں مانگ رہا ہوں، میں یہ مانگ رہا ہوں کہ پروردگار جب تک ہم زندہ رہیں ہمیں ذکر حسین کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں محبت حسین پیدا کر، ہمیں زیادہ سے زیادہ خدمت حسین کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری ماں ہمارے بہنوں کو اس جذبہ توفیق عطا فرما کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے، جو حسین کی عزادار بن سکے۔ اور میں دو جملے کہہ کر کے بس مسائل کی طرف آ جاؤں، اس لیے کہ بالکل ہمت جو ہے وہ میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی کہ جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کے اوپر پورا اتروں، وقت کی قلت کی وجہ سے اور کہیں کہیں رکاوٹوں کی وجہ سے اپنے شاید موضوع کو مکمل نہیں کر پایا۔ ہاں فرض اعظم ایک بات کہوں گا کہ اگر کسی کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو میں اسی فرض اعظم کے صدقے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اور مجھے آپ لوگوں میں آ کے ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنے گھر آ گیا ہوں، جیسے میں اپنے خاندان میں بیٹھا ہوں۔ مجھے کبھی میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں، کیونکہ یہ ممبر کی جگہ اس لیے میں جھوٹ تو نہیں بولوں گا، لیکن آپ کبھی میرے دل سے نہیں گزرتے، ہمیشہ آپ لوگوں سے یاد بنی رہتی ہے، اور وہ کہ جو دنیا میں نہیں ہے آج، جو چلے گئے ہیں بہت سارے، ہم ان کے لیے بھی کہ پروردگار انہیں اس ذکر حسین کی ان کی خدمت کو قبول فرما کہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں کیے ہیں، اور جو انہوں نے اہتمام کیا ذکر حسین کے لیے، میرے معبود آج کی شب کے صدقے میں اس ذکر کے ذریعے سے انہیں شفاعت نصیب فرما۔ اور یہ میرا جملہ تھا کہ اگر کسی کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، کسی ادارے حسین کا، تو آپ مجھے معاف کریں، انشاءاللہ میں آپ کو معاف کروں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد۔ عزادارہ نے ہمارا ظلم کربلا شام غریبہ میں، اور یہ پیاسوں کی شام ہے، یہ غریبوں کی شام ہے، یہ بے قصوں کی شام ہے۔ وہ حسین مظلوم کربلا کہ جس نے آذان فجر سے جو لاشوں کا سلسلہ شروع ہوا، جو لاشیں اٹھانی شروع کی، ذرا دیکھیں تو جی حسین نے کیسے کیسے لاشیں اٹھائے۔ اگر کوئی ایک لاشا اٹھاتا ہے تو دوسرا اٹھانے کی ہمت نہیں رہتی، اس بات میں گلال ہے۔ 71 لاشیں اٹھائے میدان کربلا میں، اللہ اکبر۔ 71 لاشیں میرے حسین نے اٹھائے، لیکن کچھ لاشیں حسین نے ایسے اٹھائے کہ جب عباس کو رخصت کیا تو کہتے کہ تاریخ کہتے ہیں کہ حسین نے اپنی کمر پکڑ لی تھی، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ جب عباس رخصت ہو رہے تھے، اللہ کی قسم جناب زینب نے ایک درد بڑا جملہ کھا کے پیو،
جب مدینے میں مجھ سے کہا جاتا تھا زینب تیرے بازو میں رسی بندھے گی، تیرے بازو میں رسی بندھے گی، زینب تیری چادر چھن جائے گی، تو میں کہتی تھی جس کا پاس ایسا بھائی ہو۔ اللہ اکبر، جس کا پاس جیسا بھائی ہو۔ اس بہن کی کوئی چادر چھین سکتا ہے؟ لیکن عباس مجھے یقین نہیں آتا تھا، لیکن میرے جانے کے بعد مجھے یقین آ گیا۔ اللہ اکبر، شام غریبہ ہے نا، لیکن ایک شب کے لیے وہ گریا کر رہی تھی، اور میں اس وقت کیوں گریا کر رہا ہوں آپ سوچ رہے ہوں گے، ہم پر میں بیٹھے نا، زینب خاک میں بیٹھی ہے، خیمے جلے ہوئے تھے، زینب زمین کربلا میں خاک میں بیٹھی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے تاریخ یہ کہتے ہیں کہ جب حسین جب ہمیں حسین چھوڑے تھے امام مظلوم کربلا کے، وہیں سے میں تاکہ مجھے مجھے درد ہے وہ باہر آ جائے۔ حسین نے تیر کھائے، اتنے تیر حسین کے جسم پہ لگے، اتنے تیر، کہتے ہیں کہ اس حسین کے جسم کا کوئی حصہ بھی سلامت نہیں تھا، کوئی حصہ بھی سلامت نہیں تھا۔ اچھا اتنا زخمی تھا میرا حسین، تو اب جو حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، تو راوی کہتا ہے کہ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ دیا، اب جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار سے حملہ کیا، مگر حسین دیکھتے رہے، حسین دیکھتے رہے۔ اور اس کے بعد جب حسین زخموں پر زخم کھائے حسین نے، تو راوی کہتا ہے کہ حسین نے اب گھوڑے پہ ٹکرانے لگے، حسین چاہتے تھے کہ میں زمین کی طرف چلا جاؤں، مگر اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی کہ حسین اپنی مرضی سے زمین میں آ سکے، تیر اتنے جسم میں پابند تھے کہ حسین ڈگمگاتے ہوئے زمین کی طرف چلے۔ اللہ اکبر، زمین کی طرف چلے۔ جب حسین زمین کی طرف چلے تو حسین تیروں کے اوپر معلق ہو گئے، راشا جسم حسین کا اپنا زمین پہ تھا، زمین پہ تھا۔ اللہ اکبر، بس ایک جملہ سنے، ایک جملہ سنے، اسی عرصے میں جب حسین نے سر اقدس کو زمین کربلا میں رکھا، ایک مرتبہ جناب قاسم جناب امام حسن کا ایک چھوٹا بچہ کہا، اے ظالموں تم نے میرے چچا کو نہیں چھوڑا۔ راوی کہتا ہے کہ خیمے سے ایک بچہ خیمے سے نکلا، ماں پکڑ رہی تھی، بہنیں پکڑ رہی تھی، مگر بچہ دوڑتا ہوا آیا، ایک مرتبہ آگے حسین کی گردن سے لپٹ گیا چچا۔ لیکن کہتے ہیں کہ ظالم نے اس قدر حملہ کیا کہ بچے کے دونوں بازو کٹ گئے۔ اللہ حسین سے برداشت ہوا، اے بیٹا، کتنے بچوں نے آگے قربانی دی آپ کو اندازہ ہے حسین کے لیے؟ حسین کے لیے کیسے بچے تھے؟ چھوٹا سا بچہ تھا، دوڑتا ہوا آیا، چچا چچا ابھی میں زندہ ہوں، چچا ابھی میرے بازو سلامت ہے، چچا عباس ہی کے بازو قلم ہوئے، میرے سلامت ہے۔ آیا کر کے حسین کی گردن سے لپٹ گئے، اور ظالم نے ایسا وار کیا کہ بچے کے دونوں بازو کٹ گئے۔ بس حسین چاہتے تھے کہ اس کو سنبھالے، مگر حسین کے جسم میں طاقت نہ تھی۔ حسین بستر سجدے میں رکھ دیا،
وہ کہہ رہے کہ حسین نے سر سجدے میں رکھ دیا. جب سر سجدے میں رکھ دیا، میں اس لیے یہ مسائل پڑھ رہا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھیں عزاداروں، جب تک امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو جاتا ہر شام شام غریبہ ہے. آپ نے کیا سمجھ لیا کہ بس شام غریبہ آج ہی ہے؟ نہیں عزیزو، ہر شام شام غریبہ ہے، اس لیے کہ جب تک حسین کا خون کا انتقام نہیں ہو جاتا، عباس کے خون کا انتقام نہیں ہو جاتا، علی اکبر کے خون کا انتقام نہیں ہو جاتا، ہر شام شام غریبہ ہے. حسین نے سر سجدے میں رکھ دیا. ایک مرتبہ شمر خود خنجر نہیں ہوا آگے بڑھا. میں یہی سے میں نے شروع کیا تھا، خود خنجر نہیں ہوا آگے بڑھا. اللہ حسین نشیب میں ہے، حسین نشیب کی طرف گئے. گھوڑا لے کر کے حسین کیوں نشیب کی طرف گئے؟ اس لیے کہ تاکہ جب شمر میرا گلا کاٹے تو زینب دیکھے نا، میری سکینہ نہ دیکھے، اور میں کنزور نہ دیکھے، رباب نہ دیکھے، میرا گلا کاٹتے ہوئے بیویاں نہ دیکھے. مگر حائر قیامت جب حسین نشیب میں تھے تو ایک مرتبہ شیبہ نے حسین کے بال پکڑے، چاہتا تھا کہ خود خنجر سے گلا کاٹے. ایک مرتبہ زینب خیمے سے باہر آئی، آواز دی پروردگار میرے پاس آیا نظر نہیں آتا. ایک مرتبہ زمین کربلا بلند ہوئی، زینب کا آواز بھی کربلا میں ٹلے زینبیہ موجود ہے جہاں بلند ہوا تھا. ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ ماجائے کا گلا کٹ رہا. ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ، زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ. زینب خیمے میں واپس چلی گئی. عزاداروں، زینب خیمے میں واپس چلی گئی. حسین کا سر کٹا، منہ کے نیزہ پہ بلند ہوا. جیسے ہی بلند ہوا، اللہ اکبر، خیمے میں بحران برپا ہوا. امام سجاد نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، میرا بابا قتل ہو گیا. اے بھوپی اماں، سید سجاد یتیم ہو گیا. اے بھوپی اماں، سکینہ یتیم ہو گئی. اللہ اکبر. حسین کا سر رو کے نیزہ پہ بلند ہو گیا. اللہ اللہ، قیامت تھی، ایک بحران تھا. صرف اتنا سوچو کہ زینب نے دیکھا کیسے ہوگا، کس نگاہ سے زینب نے سید سجاد نے. اچھا ایک جملہ سنے. جیسے ہی سید سجاد کا سر امام حسین کا سر لوگے نیزہ پہ بلند ہوا، امام سجاد نے سر سجدے میں رکھا. پروردگار، ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. اب جملہ سنیں، تاریخ یہ کہتی ہے کہ اگر امام سجاد نے یہ سجدہ نہ کیا ہوتا تو اسی وقت دنیا ختم ہو چکی ہوتی. یہ حسین کا قتل تھا، کسی عام انسان کا قتل نہیں تھا، یہ معمولی قتل نہیں تھا. عزاداروں، یہ حسین ابن علی کا قتل تھا. عزاداروں، شام ہونے لگی. بس مقتل کی طرف آ رہا ہوں، شام غریبہ کی طرف آ رہا ہوں. بچوں کو یاد دلا دو کہ شام غریبہ بڑی قیامت کی شام ہے. یہ غریبوں کی شام ہے، یہ بے قصوں کی شام ہے، یہ پیاسوں کی شام ہے، یہ یتیموں کی شام ہے، ارے یہ اسیروں کی شام ہے. اللہ اکبر. شام ہوئی، فوج اشکیا نے سر حسین کے نیزہ پہ بلند کیا، اپنی فتح کے اعلان کیا، اور اس کے بعد پانی پیا. فوج اشکیا نے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی پیے اور خوشی کے جشن منائے. اس کے بعد جب شام ہونے لگی، اللہ اکبر، غور کرنا، جب شام ہونے لگی، تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ فوج اشکیا نے سب سروں سے جسموں سے سروں کو جدا کیا اور سروں کی گنتی شروع ہوئی، اور تمام لاشیں جو ہیں ایک ترتیب میں رکھے. اس کے بعد سب لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے. زینب دیکھتی رہی، حسین کا لاشا پامال کر دیا گیا. زینب دیکھتی رہی، عباس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے.
ستانے کا ایک ذریعہ تھا کہ لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، اس قدر تیزی کے ساتھ گھوڑے دوڑائے گئے۔ اچھا ایک جملہ سنیں، عباس کے لاشوں کے اوپر گھوڑے بھی دوڑائے گئے، پھر ٹکڑے بھی کیے گئے۔ اتنا زینب کو دربایا گیا، جاشے بکھرے گئے۔ اللہ اکبر، زمین کربلا، زمین کربلا آل محمد کے خون سے رنگین ہو گئی۔ زمین کربلا اہل بیت رسول کے جسم کے ٹکڑے سے بھر گئی۔ اللہ اکبر، زمین کربلا۔ اب اس کے بعد سروں کی گنتی شروع ہوئی، سروں کی گنتی شروع ہوئی۔ ہائے وہ مائیں کہ جن کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اتنا لاڈ کرتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے۔ عزاداروں پتہ ہے آپ کو، جب کسی کا بچہ مر جاتا ہے، چھوٹا بچہ چلا جاتا ہے تو ماں کے سامنے سے اس کی ساری چیزیں ہٹا دی جاتی ہے تاکہ ماں کی نگاہیں نہ پڑے، ماں کی نگاہیں نہ پڑے۔ اللہ اکبر، سروں کی گنتی شروع ہوئی۔ ایک مرتبہ سر گنتے گنتے 71 نکلے۔ جب 71 نکلے، اب کسی نے کہا میں نے فلاں کا سر قلم کیا، کسی نے کہا میں نے فلاں کو، لیکن ایک مرتبہ حرملہ آگے آیا، کہا جس بچے کو میں نے تیر کا نشانہ بنایا تھا حسین اسے لے کر کے چلے گئے تھے۔ عزاداروں، بس ایک ظالم آگے بڑھا، کہا میں نے دیکھا کہ حسین خیموں کے پیچھے لے کے جا رہے تھے، شاید حسین نے اسے دفن کر دیا گیا۔ عمر صالح معلوم کا حکم ہوا کہ جلدی سے اس کی لاش کو ڈھونڈا جائے۔ ایک مرتبہ نیزے دیے گئے اشقیاء کے ہاتھوں میں، زمین کے اوپر مارتے جاتے تھے۔ آئے جیسے ہی یہ نیزے لے کے بڑھے، ہر رباب کبھی اٹھتی تھی کبھی بیٹھتی تھی، رباب کہتی تھی آئے سامنے ایک مرتبہ قتل ہوئے، میرا علی اصغر دو بار، میرا علی اصغر دو بار قتل ہوگا۔ ہائے میرے اللہ، عزاداروں، ماں کا دل تھا، ماں بیٹھتی تھی اٹھتی تھی۔ سید سجاد آگے بڑھے، زینب آگے بڑھی، اے اماں کا بنانا نہیں، اے بابی کا بنانا نہیں، اے بابی ذرا رکھ۔ ماں کا دل تھا، ماں سے نہ دیکھا گیا۔ ہائے جتنا جتنا قریب ہوتے گئے، ماں کے جگر کے ٹکڑے ہوتے گئے۔ عزاداروں بس ایک جملہ کہا رکھا، کہا زینب اے شہزادی زینب، دیکھنا کہ سکینہ نہ دیکھ لے، اگر اس نے یہ منظر دیکھ لیا تو اس کی روح پرواز کر جائے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی اس مقام پہ نیزہ مارا، اس مقام میں جہاں حسین نے اپنے ہاتھوں سے ننھی سی قبر بنا کے علی اصغر کو دفن کیا تھا، ننھی سی راہ نیزے کے ساتھ اٹکی ہوئی باہر آئی۔ ظالم نے کس بے دردی کے ساتھ جسم کے تن سے سر کو جدا کیا۔ رباب دیکھتی رہی، زینب دیکھتی رہی۔ اللہ اکبر، سینوں کے نیزہ پہ بلند ہو گئے۔ اب ظالم آگے بڑھے۔ اللہ اللہ، قیامت کی رات نہیں ہے کیا؟ خدا کی قسم کہاں شام غریبہ پڑھتے ہیں، اب کہاں سنتے ہیں؟ اللہ کی قسم شام غریبہ پڑھوں تو آپ کو بتاؤں کہ شام غریبہ میں کیا کیا ہوا تھا۔ یہ تو عام سے منظر میں پڑھے جاتے ہیں، شام غریبہ کہاں پڑھی جاتی ہے؟ عزاداروں، بس ایک مرتبہ امام راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ منظر تو ہو گیا، سر کے نیزہ پہ بلند ہو گئے۔ اب یہ ہوا کہ جلدی اس میں ہے، جلدی اس میں ہے کہ جو کچھ خیموں میں رہ گیا ہے اسے سب سے پہلے لوٹ لیا جائے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے حصے میں کچھ نہ کچھ آئے۔ فوجی اشقیاء خیموں کی طرف بڑھے، خیموں کی طرف بڑھے۔ اللہ اللہ، علی کی شیر دل بیٹھی ایک ایک دروازے کے سامنے جاتی ہے، کہتی ہے ظالموں، بچے بھی تھک کے سوئے ہیں، اے ظالموں کسی کا بابا مارا گیا، کسی کا چچا مارا گیا، اے ظالموں کسی کا شوہر نہیں۔ اے ظالموں تم کیا لینے آئے ہو؟
لیکن راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ظالم آگے بڑھتے چلے گئے، رکے نہیں، اور خیموں کے اندر جاتے تھے، چادریں چھینتے جاتے تھے، خیموں کے اندر جاتے تھے، جو چیز ملتی جاتی تھی اپنے اپنے سمیٹتے جاتے تھے، بس دوڑ یہ تھی کہ میرے ہاتھ میں سب سے زیادہ مال لگے۔ عزیزانو سنیے گا، شام غریبہ ہے نا، زینب کی بے کسی ہے نا، سید سجاد کی بے کسی ہے نا، سکینہ کی بے کسی ہے نا، رباب کی بے کسی ہے نا، اور میں فلوہ کی بے کسی ہے نا۔ بھائی آپ نے ہی پرسا دیں گے تو کون دے گا؟ زینب کو آپ پرسا نہیں دو گے، سید فاطمہ زہرا کو پرسا نہیں دو گے، علی مرتضیٰ کو پرسا نہیں دو گے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ آج لوٹتے ہوئے آگے بڑھے، لوٹ لیا۔ جب سب کچھ لوٹا، ایک مرتبہ ایک خیمے میں گئے۔ اب سن سکتے ہیں، خیمے میں گئے، خیمے میں گئے، دیکھا کہ سید سجاد ایک چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، چٹائی کے اوپر لیٹا ہوا میرا امام اور کش کے عالم میں ہے۔ ایک ظالم آگے بڑھا، چٹائی اس قدر بے دردی سے نیچے سے کھینچی کہ میرا بیمار امام موقع پر زمین پہ گرا، آمادی بابا، میرا بیمار امام موقع پر گرا۔ ظالم نے چٹائی بھی نہ رہنے دی، امام کو ہوش آیا، اے ظالموں کیا کر رہے ہو؟ ظالموں یہ ظلم کر رہے ہو۔ مال لوٹ لیا، اب مال لوٹا، مال لوٹا، بیویوں کی چادریں چھینی، بیویوں کی چادریں چھینی۔ ایک جملہ سنیں گے، جب بیویوں کی چادریں چھین لی، جو قیمتی سامان تھا وہ لوٹ گیا۔ اور اب راوی کہتا ہے کہ دیکھا کہ ایک مرتبہ بیویوں کے پاس جو کچھ زیورات تھے وہ چھیننے لگے، کہ ایک مرتبہ جناب سکینہ دبک کے بیٹھ گئی، چھپ کے بیٹھ گئی، کہ اس لیے کہ جانتے تھے یہ میرے بابا نے گوشوارے پہنا ہے، یہ میرے بابا کے دیے ہوئے گوشوارے ہیں کہ ظالم نہ لوٹ لے۔ لیکن ایک مرتبہ لوٹتے لوٹتے ایک ظالم آگے بڑھا، ظالم آگے بڑھا، اور ایک مرتبہ جناب سکینہ سے کہا بچی یہ گوشوارے مجھے اتار کے دے دے۔ اس نے کہا نہیں اے ظالم، یہ میرے بابا نے مجھے دیے تھے، اے ظالم میرے بابا کی امانت ہے۔ میرے ظالم نے جب 2-3 مرتبہ اصرار کیا، جناب سکینہ نے منع کیا، تو راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ظالم نے اس بے دردی کے ساتھ جناب سکینہ کے گوشوارے چھیڑے کہ کان پھٹتے ہوئے چلے گئے، خون بہنے لگا۔ جناب سکینہ توڑتی ہوئی اللہ اللہ، جناب سکینہ جب کان پھٹ گئے، جناب سکینہ خون بہ رہا ہے، سکینہ تو مانچے مارے گئے، سکینہ کو تازیہ نے پڑھے، تو پوری پھوپھی کی گود پہ گئی، پھوپھی اماں بابا کے گوشوارے نہ رہے، پھوپھی اماں ظالموں نے تمانچے مارے، پھوپھی اماں میرا چچا عباس کہاں ہے، پھوپھی اماں میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ گوشوارے چھن گئے، جناب سکینہ رو رہی ہیں۔ اب ظالموں نے ایک ایک خیمے کو آگ لگانا شروع کی، ایک ایک خیمے کو آگ لگانا شروع کی۔ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں، جب ایک خیمہ بچا جس خیمہ میں سجاد تھے، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بیوی ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھاتی ہے، اٹھا کے باہر آتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے اے سید سجاد تم امام وقت کو بتاؤ کہ اب اس خیمے میں جل کے مر جائے باہر آئے۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ جناب زینب نے ایک ایک کو اٹھایا، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب خیمے میں آگ لگی، زینب ایک جوان کو اپنے پیٹھ پہ لاد کے زمین کربلا میں رکھا۔ بعد میں معلوم پڑا کہ وہ حسین کا بیٹا سید سجاد تھا، سید سجاد کی کمزوری کا یہ عالم تھا، یہ اٹھ نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے۔ جب خیموں میں آگ لگی، رات کو ایک دو روایتیں بچی ہیں عرض کر دوں، جب خیموں میں آگ لگی تو ایسے میں جناب سکینہ کے دامن میں آگ رکھے، 4.5 سال کی بچی تھی نا، کہتے ہیں اسی کرتے میں جناب سکینہ دفن ہو گئی۔ جناب زینب کو، جناب سکینہ کو دوسرا کرتا بھی نہ ملا۔
جناب سکینہ کے دامن میں آگ لگی، جناب سکینہ بھاگتی ہوئی مقتل کی طرف گئی۔ اب مقتل کی طرف بابا، اس لیے کہ ایسی کھلبلی تھی، یہ منظر تھا کہ سارے خیمے جل رہے تھے۔ جناب زینب کس کس کو سوار دے، جناب سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی، وہ مقتل کی طرف دوڑی، بابا سے مدد مانگتی ہوئی۔ تب ایک مرتبہ مقتل میں نشیر کی طرف گئی، باپ کا سر کٹا ہوا تھا، لاشا زمین میں پڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ آواز دے بابا، بابا گوشوارے چھیل لیے، بابا تماچے لگ چکے، بابا دامن میں آگ لگی ہے۔ نشیب سے آواز آئی، اے میری سکینہ، اور تیرا بابا یہاں ہے۔ سکینہ آگے بڑھی، ایک مرتبہ لاش سے لپٹ گئی، لاش سے لپٹ گئی، لاش سے لپٹ کر کے راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا 4 سال کی بچی جب لاش سے لپٹی تو اتنا سوئی، تھکی ہوئی تھی، انجلی ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی۔ باپ کا سینہ ملا، سکینہ سو گئی۔ جب سکینہ سو گئی تو اب بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، زینب کو سکینہ نہ ملی۔ ایک مرتبہ جب سکینہ نہ ملی تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ سکینہ نہ ملی تو سکینہ کو آواز دیتی آگے بڑھی، مگر سکینہ سو رہی تھی، آواز کہاں سے دیتی، کہاں سے سنتی۔ جب مقتل میں پہنچی، بھائی کی قبر، بھائی کے جنازے کے بعد، تو ایک مرتبہ آواز دی، اے میرا بیٹا سکینہ، ارے جلدی بکارو، بڑھ کہاں ہو۔ ایک مرتبہ کٹی ہوئی لاش سے آواز آئی، اے زینب، ارے آشنا بولو، میری سکینہ ابھی تک میرے سینے میں سوئی ہے، میری سکینہ ابھی تک میرے سینے سے لپٹی ہے۔ اے سکینہ زینب، زینب نے سکینہ کو پوچھا، بیٹا سکینہ تو نے کیسے پہچانا کہ تیرے بابا سر اٹھا لی، سر کٹا ہوا تھا۔ زینب نے پوچھا کہ پھوپھی اماں مجھے بھی خبر نہیں، پھوپھی اماں جب میرے دامن میں آگ لگی کوئی بچانے والا نہ تھا، مقتل کی طرف دوڑی، بابا کو آواز دی، بابا نے بازو پھیلا جلدی مر گئی، میں پڑ گئی، بس ازادار ہو۔ زینب لے کے آئی، آخری روایت پیش کر رہا ہوں، بس جملہ سن لیجئے اور روتے رہیے گا۔ شام غریب ہے، زینب نے بچوں کو جمع کر لیا، زینب نے بچوں کو ایک مقام میں جمع کر دیا۔ اب یہ تاریخ کہتی ہے کہ بچوں کو جناب ام کلثوم سے کہا، اے ام کلثوم، آج عباس نہیں ہے، آج علی اکبر نہیں ہے، آج حسین نہیں ہے، زینب، ام کلثوم، کبھی تم عباس بن کے پہرا کرو، کبھی میں عباس بن کے پہرا کروں گی۔ زینب پہرا کر رہی ہے، زینب پہرا کر رہی ہے۔ تاریخ کہتے ہیں کہ فوج اشکیا کھانا کھا چکی، جب ٹھنڈا پانی پی چکی تو ایک مرتبہ فوج اشکیا میں یہ طے ہوا کہ کم سے کم جو بچے رہ گئے ہیں، جو بیویاں رہ گئی ہیں، اب ان کے مردوں کو قتل کر دیا، انتقام ہو گیا ہے، کم سے کم انہیں کھانا پانی دے دیا جائے۔ کال دے کے کو جائے گا، آل محمد کا گھرانہ ہے، نبی زادیہ ہے، وہ تمہارے ہاتھوں سے کھانا اور پانی قبول نہیں کرے گی۔ ایک مرتبہ زوجہ حور کو تیار کیا گیا، زوجہ حور سے کہا کہ کچھ کھانا اور کچھ پانی لے کے جاؤ ان گائے سے، ان اسیروں کو، ان قیدیوں کو، ان بیویوں کو پانی پلا۔ کھانا تیار کیا گیا، تھوڑا بہت کھانا اور پانی لے کر کے چند بیویوں کے ساتھ زوجہ حور اہل بیت کے گھرانے کی طرف، خیموں کی طرف آگے بڑھی، جہاں یہ بیویاں بیٹھی تھی، خاک پہ بیویاں جمع تھی، بچے خاک پہ سوئے ہوئے تھے، خیمے جلے ہوئے تھے، رات کا اندھیرا تھا کہ چراغ آتا ہوا دکھائی دیا۔ زینب نے پکار کے کہا، اے ظالموں، سب تو لٹ گیا، اب بچا کیا ہے جو پھر لینے آ گئے ہو۔ چراغ آگے بڑھتا گیا، ایک مرتبہ زینب کو جلال آیا، علی کی بیٹی ہو، عباس کی بات نہیں۔ جب اصرار کیا، کہا نہیں، کہا پہلے بچوں کو پانی ملا۔ سکینہ کو اٹھایا، سکینہ کو اٹھایا، جیسے سکینہ کو اٹھایا، آنکھ کھلی، بیٹا سکینہ پانی پی لو۔
بیٹا سکینہ پانی پیو. ایک بندہ جیسے پانی کا نام آیا سکینہ تڑپ کے کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں میرا چچا باز آ گیا. کہتے ہیں یہ جملہ کا اے سکینہ اب تیرا چچا نہیں آئے گا, اب تیرا چچا نہیں آئے گا پھوپھی بیٹی. بس تو پھوپھی پانی کون لے کے آیا؟ کاغذ لہر پانی لے کے آئی ہے. اللہ تعالیٰ بچہ سکینہ نے ایک جملہ کہا کہ پھوپھی اماں میں پانی کیسے پی سکتی ہوں جس پانی کے بغیر میرا بابا مارا گیا, جس پانی کے بغیر میرا چچا مارا گیا, جس پانی کے بغیر میرا علی اکبر مارا گیا, جس پانی کے بغیر اور محمد مارے گئے. ہائے پھوپھی اماں میرا بابا کتنا پیاسا تھا آپ کو معلوم نہیں, میرا بھائی علی اکبر کتنا پیاسا تھا آپ کو معلوم نہیں. اے پھوپھی اماں میں اور پانی کو کیسے پی سکتی ہوں؟ کہانی پھوپھی اماں آپ پانی پیو, پھوپھی اماں آپ پانی پیو, پھوپھی اماں آپ مجھ سے بھی زیادہ پیاسی ہو. کہا بیٹا نہیں, پہلے بچے پیتے ہیں. بس آخری جملہ ہے, اب جس کی آنکھ سے آنسو نکلے وہ نکلے, اسے رونا روئے. کہا پھوپھی اماں پہلے آپ پیو. کہا نہیں بیٹا پہلے چھوٹے پیتے, پہلے بچے پیتے. کہا پھوپھی اماں ٹھیک ہے پانی لیا. کہا پھوپھی اماں پہلے بچے پیتے. کہا ہاں پانی لیا. لینے کے بعد ایک مرتبہ جناب سکینہ مکتب کی طرف دوڑی. کہا اے بیٹا سکینہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے کہا نا پہلے بچے پیتے, پہلے میں علی اصغر کو پلاؤ گی پھر پیو گے. اے سکینہ اب علی اصغر پانی نہیں مانگے گا. اے سکینہ علی اصغر ویسے رہے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ.